السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، تمرین الصرف میں ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ جاننا تھا۔ اسی طرح سے امر حاضر معروف کی کیا گردان ہوگی وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ دیکھیے آگے کچھ لکھا ہوا، آج ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ آگے لکھا ہوا یہ تم پڑھ چکے ہو کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو، جیسے تذهب، تجلس، مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یعنی عین کلمہ پر فتحہ ہو، یہی عین کلمہ ہے۔ مضارع کا عین کلمہ کیا ہو؟ مکسور ہو یعنی عین کلمہ پر کسرہ ہو۔ یہ تم پڑھ چکے ہو کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو، یعنی مضارع کا عین کلمہ پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو، تو امر بناتے وقت حمزہ وصل مکسور لائیں گے۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا عین کلمہ مکسور ہے، جب ہم لوگ اس سے امر بنائیں گے تو شروع میں ہم لوگ کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل مکسور لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مضارع کے عین کلمہ پر کیا فتحہ ہے اور عین کلمہ پر کسرہ ہے۔ اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہے تو ہم لوگ شروع میں کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل مکسور لائیں گے۔ اور مضارع کے عین کلمہ پر جو فتحہ اور کسرہ تھا اس کو ہم لوگ حذف نہیں کریں گے، بلکہ وہ جیسے ہے ویسے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہی لکھ رہے عین کلمہ کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی، مطلب کیا ہے؟ وہ حذف نہیں ہوگی، گرے گی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اور اگر اسی طرح اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر مضارع کے عین کلمہ پر کیا ہو؟ ضمہ ہو، عین کلمہ کیا ہو؟ مضموم ہو، جیسے تنصرو، عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو امر بناتے وقت ہم لوگ کیا لاتے تھے؟ شروع میں حمزہ وصل مضموم لاتے تھے۔ سن رہی بات؟ جی۔ اسی طرح سے عین کلمہ پہ جو حرکت ہوتی تھی اس کو ہم حذف نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو وہیں رہنے دیتے تھے۔ کہ عین کلمہ کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی، یعنی حذف نہیں ہوگی، گرے گی نہیں۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا ہوا ذیل میں تینوں قسم کی مثالیں ہیں، ان سے پوری گردانیں کرو اور مع صیغہ و معنی لکھو۔ کہہ رہے آگے تینوں قسموں کی مثالیں دی گئی ہیں، یعنی مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ ہو، یا مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہو، یا مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہو۔ ان تینوں قسموں کی مثالیں آگے دی گئی ہیں۔ ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ امر حاضر معروف کی پوری گردان لکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ صیغہ اور معنی بھی لکھنا ہے۔ دیکھیے تذهبو سے اذهب، تجلسو سے اجلس، تنصرو سے انصر۔ تذهبو مضارع کے عین کلمہ پر کیا تھا؟ فتحہ تھا، اس لیے شروع میں حمزہ وصل مکسور آیا۔ تجلسو مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ تھا، اس لیے شروع میں کیا آیا؟ حمزہ وصل مکسور آیا، اجلس۔ تنصرو سے انصر، دیکھیے مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ تھا، اس لیے شروع میں کیا آیا؟ حمزہ وصل مضموم آیا۔ آگے وہی لکھا ہوا ہے مضارع کا عین کلمہ مفتوح اور مکسور ہے، جیسے تذهبو میں مفتوح ہے اور تجلسو میں کیا ہے؟ مکسور ہے، اس لیے حمزہ وصل مکسور آیا۔ اس لیے دیکھیے شروع میں حمزہ وصل کیا آیا؟ مکسور آیا، اجلس اذهب۔ مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے، اسی لیے حمزہ وصل مضموم آیا۔ تنصرو میں مضارع کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، اس لیے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل مضموم آیا، انصر۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا ہوا صیغے اور معنی بتاؤ۔ آگے کچھ افعال دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں صیغہ بتلانا ہے اور معنی بتلانا ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، عربی بناؤ، کاپی پر مع صیغہ، مع معنی و صیغے لکھو، حرکات بھی لگاؤ۔ آگے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ ان اردو جملوں کی عربی بنانی ہے، اسی طرح سے ان کا صیغہ بھی لکھنا ہے، معنی بھی لکھنا ہے، اور ان پر حرکات بھی لگانی ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش بھی لگانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔